अगर रेशो देखें तो सेक्स एडिक्टेड लोग बहुत सामने आ रहे हैं। ये बिल्कुल उस तरह की एडिक्शन होती है जिस तरह की ड्रग एडिक्शन होती है। उसकी एक वजह डॉक्टर साहबा ये भी है कि उनकी शादी वक्त पर नहीं होती। आई डोंट थिंक सो, मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करती। मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैं एक हम्म माहिर नफ्सियात हूँ, मैं एक सेक्स थेरेपिस्ट हूँ और हम्म मेरा प्रोफेशन जेंडर बियॉन्ड है। मैं बहुत सारे टाइम पे लाइफ थ्रेट्स जो हैं वो मुझे रहे हैं, ये अभी लाइफ थ्रेट्स भी आपको हुई हैं? जस्ट टू थ्रेटन मी, जस्ट टू इवन किल मी। बहुत सारी कॉल्स जो हैं मुझे फ़ोन पे ऊपर टाइम टू टाइम आती रहती। मैंने अपना जिस्म ताकतवर बनाना है, मैंने अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना है, तो मुझे जिम जाना होगा। लेकिन जब दिमागी सेहत की बात की जाती है तो हम इसको सीरियस नहीं लेते। अब मेंटल हेल्थ एक सबसे बड़ा इशू है, तो ये मेंटल हेल्थ क्या है? सो मेंटल हेल्थ इज़ लाइक कि आप 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारी लाइफ के जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक इंसान एक इमोशन में 12 मिनट तक होता है। स्कूल्स और कॉलेजेस के लेवल के ऊपर एक साइकोलॉजिस्ट का ज़रूर होना जो है हमारी इन चीज़ों को मैनेज कर सकता है। आपको क्या मुश्किलात अब तक आई हैं, क्या चैलेंजेस आए हैं जो आप शेयर करना चाहें? रिकॉर्ड कर लें और फिर बाद में आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दें। आपको ब्लैकमेल किया गया? यस यस, ब्लैकमेल करने वाले आम लोगों के अलावा मेरे अपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप GNN स्टूडियोज़ पॉडकास्ट देख रहे हैं और मैं हूं कामरान अरशद। पॉडकास्ट का सिलसिला हमने शुरू कर रखा है जिसका मकसद आप लोगों को उन लोगों से मुतारिफ़ करवाना है जो ज़िंदगी में बहुत कुछ कर रहे हैं या बहुत कुछ करने का इरादा रखते हैं। आज ऐसे ही एक मेहमान को हमने अपने पॉडकास्ट में मदऊ कर रखा है, उनका तारुफ आपसे करवाते चलें। डॉक्टर ताहिरा रुबाब हमारे साथ मौजूद होंगी। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। प्लेजर जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। डॉक्टर साहबा, जब आपके बारे में मालूमात ली जाएं और देखा जाए, आपको सोशल मीडिया पे आपकी प्रोफाइल को विज़िट किया जाए, तो बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिस पर आपकी ग्रिप है। आप कॉर्पोरेट मेंटल हेल्थ ट्रेनर हैं, आप इसके अलावा साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट हैं, सेक्स थेरेपिस्ट हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनर हैं। सबसे पहले बताइएगा, ये कैपेसिटी बिल्डिंग क्या है? कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब ये होता है कि मतलब आप किसी इंसान की ऐसी कैपेसिटी और उसकी एजेंसी क्रिएट कर देते हैं उसके अंदर, कि स्किल्स बिल्ड कर देते हैं जिसकी उसके अंदर ऑलरेडी कुछ कमी हो। जैसे हमारे आप देखें कि जो हमारा एकेडेमिया है वहाँ पे हम बहुत सारे सिलेबस, बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स को टच करते हैं, मगर उन सब सब्जेक्ट्स को हम अप्लाई करने के काबिल नहीं होते। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है, जो ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग है बेसिकली, ये आपको उस सारे अलूम को जो आपने सीखा हुआ उसको अप्लाई करने के काबिल कर देती है। अच्छा, जब हम कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं, यू और मे बी मी इवन, कि हम इतने कॉन्फिडेंट ना हों अपनी बात करने के लिए, तो हम उसके लिए आपकी बात करने के लिए आपकी कैपेसिटी बिल्ड करते हैं कि आपने बात कैसे करनी है। आप हो सकता है कि अपने वेयर एंड टेयर में, अपनी पर्सनैलिटी में इतने ज़्यादा आपको ख़ुद को अच्छा ना लग रहा हो, उसमें हम आपको हेल्प करते हैं। इसी तरह से अगर आपका कोई ऐसा स्किल जो लैक कर रहा है तो उसकी हम आपकी कैपेसिटी बिल्ड करते हैं। एज़ मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट जो है, जैसे मैं मेंटल हेल्थ एंड साइको सोशल सपोर्ट एक्सपर्ट हूँ, और इसके लिए हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की कैपेसिटी बिल्ड करते हैं कि वो लोग जो कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो उनको खुद सपोर्ट दे सकें, उनके स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में, वर्कलोड को मैनेज करने में। छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी डे टू डे प्रॉब्लम्स होती हैं, हम उनके ऊपर उनको ट्रेन कर देते हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्ड कर देते हैं उन्हीं लोगों की, कि उनको हमारी ज़रूरत ना पड़े। विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, विद इन दैट स्कूल, विद इन दैट यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इंडस्ट्री जो है, लोग खुद ही इस काबिल हो जाएं, उनमें इतनी एजेंसी आ जाए कि वो अपने प्रॉब्लम्स को, अपने कॉलीग के प्रॉब्लम को जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। दैट्स व्हाट वी से कि कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो मेकिंग पीपल एबल टू डील विद समथिंग विच दे वर नॉट एक्चुअली बिफोर दैट। एंड टू नो अबाउट देयर शॉर्टकमिंग्स, हाउ टू यस, डील विद दैट। एग्जैक्टली। ओके जी जी। डॉक्टर साहबा, अगर मैंने अपना जिस्म ताकतवर बनाना है, मैंने अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना है, तो मुझे जिम जाना होगा। उसकी एक्सरसाइजेज होती हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं, फिर उसके बाद डाइट प्लान होता है। जब हम उसको फॉलो करते हैं तो हम अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपने इनर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, एक आप अच्छे बॉडी स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। लेकिन जब दिमागी सेहत की बात की जाती है तो हम इसको सीरियस नहीं लेते। अब मेंटल हेल्थ एक सबसे बड़ा इशू है, और आज के दौर में सोशल मीडिया का दौर है। हम वी आर लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स, ठीक है, तो हम ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं। कुछ मालूमात ऐसी होती हैं, कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि जहाँ पर हमें बिल्कुल कूल रहना, वहाँ पे हम इमोशनल हो जाते हैं, और जहाँ पर इमोशनल स्किल अपनी दिखानी होती है वहाँ पे हम बिल्कुल कूल होते हैं। ट्रू। तो ये मेंटल हेल्थ क्या है, आप इसके बारे में पहले बताइए। मेंटल हेल्थ बिल्कुल उसी तरह से एक ऐसा साउंड और कंपोज्ड माइंड है जो कि किसी भी सिचुएशन, और रिजिलियंट माइंड मैं कहूँगी, एक ऐसा माइंड है जो कि किसी भी सिचुएशन में बहुत अच्छे से अप्रोप्रिएटली सिचुएशन को डील करते हुए उसको रिस्पॉन्स कर सकता है। सो मेंटल हेल्थ इज़ लाइक कि आपका 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारी लाइफ के जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारा स्पिरिचुअल,
हेल्थ, हमारा मेंटल हेल्थ, हमारा फिजिकल हेल्थ और हमारा सोशल हेल्थ, ये चारों हेल्थ अगर हमारे बैलेंस्ड हों तो हम कहते हैं कि आपकी लाइफ जो है वो बेहतर होती है। मगर इन चारों को जो चीज़ बैलेंस करती है दैट्स योर मेंटल हेल्थ। अगर आपकी मेंटल हेल्थ जो है, मतलब आप क्लैरिटी से सोच नहीं सकते, आपका डिसीजन मेकिंग उतना अच्छा नहीं है, आपका मूड बहुत ज़्यादा लो रहता है, आपके अंदर कुछ करने की अर्ज ही नहीं है, कुछ मोटिवेशन ही नहीं आ रहा, आप बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं किसी भी सिचुएशन में, सो हम कहते हैं कि इस बंदे की मेंटल हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हुई हुई है। मैं इसको कोई डायग्नोसिस नहीं दे रही, मगर मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हुई हुई है। मगर इस बात का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आज आप बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीजन्स, मैं खुद भी मेंटली डिस्टर्ब हो सकती हूँ फॉर एनी रीज़न, लेकिन अगर वो चीज़ पर लॉन्ग कर जाए कुछ अरसे के लिए, लाइक 2-3 वीक्स, और आई एम अनएबल टू मैनेज माई सेल्फ, माई मेंटल हेल्थ जो है वापस नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि मैं मेंटली डिस्टर्ब हुई हुई हूँ, मेरी मेंटल हेल्थ जो है वो डिस्ट्रेस में है इस वक्त, और मुझे हेल्प की ज़रूरत है, या मुझे इसको नोटिस करने की ज़रूरत है। हम सब अपनी डे टू डे रूटीन में कभी सैड हो सकते हैं, कभी हमें एंग्जाइटी भी टेक ओवर कर सकती है, स्ट्रेस भी आ सकता है, बट अगर हम ये चीज़ अपने साथ लेके चलते रहें तो हम मेंटली डिस्ट्रेस हैं। अगर हम इसको डे टू डे बेसिस पे डील करते हैं, ये आती हैं चली जाती हैं, आती हैं चली जाती हैं, दैट मीन्स कि इट्स अ नॉर्मल स्टेट ऑफ ह्यूमन माइंड, वो एक रूटीन है, बस जिसको हम सब एक्सपीरियंस करते हैं। सो मेंटल हेल्थ इज़ एक्चुअली जिसमें आपका आपकी सोचने समझने की सलाहियत, आपकी मेमोरी, आपके इमोशंस, और उसके साथ साथ जो है आपका प्रोसेसिंग जो है चीज़ों की, डिसीजन मेकिंग जिसको आप कहते हैं, ये सारी इंटैक्ट होनी चाहिए, तो हम कहते हैं कि आफ्टर गेटिंग नो देन यू विल बी एबल टू नो दैट यू नीड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। यस, बिल्कुल। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के साथ साथ जो यू नीड सच काइंड ऑफ टेक्निक्स, और मे बी इस तरह की स्किल्स आपको चाहिए जो कि आपको मेंटली हेल्दी जो है वो कर सकें, जिसकी आपने बड़ी खूबसूरती से बात की कि हमें आदत ही नहीं है, क्योंकि मेंटल हेल्थ हमारी लीस्ट प्रायोरिटी है बेसिकली। खाना खाना बड़े शौक से, बड़ी रगबत से हम खाना खाना चाहते हैं, मगर वट वी आर फीडिंग टू आवर माइंड, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बारे में हम वी आर नॉट कंसर्न एंड वी आर नॉट फोकस्ड फॉर दैट, कि हमने इसको देना क्या है, कौन सी सोचें, कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमें हमारे माइंड को बेहतर कर सकती हैं, कौन सी इवन एक्सरसाइजेज जो हैं हमारे माइंड को बेहतर कर और सकती ये हैं। ब्रिज है, मेंटल हेल्थ इज अ ब्रिज। इट इज़ अब आपने ये वो प्रोवर्ब जो है, सेइंग जो आपने सुनी हुई होगी, अ साउंड माइंड हैज़ अ साउंड बॉडी एक्चुअली। अगर आपका माइंड ठीक नहीं है तो आपकी बॉडी जो है वो फंक्शन ठीक नहीं कर सकती। इसी तरह से आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा, नहीं किया तो लोगों से कहते हुए ये सुना होगा कि उसका दिल जो है, या उसकी याद में मेरा दिल जो है खून के आंसू रोता है, मेरा दिल जो है बड़ी तकलीफ़ में से गुजरता है। एंड दैट्स व्हाट हैपन्स एक्चुअली, कि जब आप मतलब आप सैडनेस में हैं, आप किसी को मिस कर रहे हैं, तो आपकी पूरी बॉडी उस टोन में चली जाती है, आपका दिल बिल्कुल श्रिंक उस तरह से अच्छा फील नहीं कर रहा होता, उसका पंप करना थोड़ा स्लो हो जाता है। तो आपके दिमाग में जो चल रहा है, जो सोच आ रही है, जो फील चल रही है, वो आपकी बॉडी उसको एक्सपीरियंस करती है, एंड दैट इज़ क्रिएटेड बाय योर थॉट एंड माइंड एक्चुअली। तो उसको इस तरह से प्रोसेस जो है वो हो रहा होता है। सो आप ये कह सकते हैं कि आपका माइंड का ठीक होना जो है, दैट कैन बी कि आपकी बॉडी जो है वो ठीक है। आपकी बॉडी ठीक हो, इट्स नॉट गारंटी कि आपका माइंड भी जो है वो ठीक होगा। आपका माइंड ठीक होगा, आपकी बॉडी भी ठीक हो सकती है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, बहुत सारे लोग जो आपको समटाइम्स डेथ बेड के ऊपर नज़र आते हैं, बट दे आर सर्वाइविंग सो गुड, जितना भी उनका टाइम होता है। डॉक्टर्स ने उनको टर्मिनल इलनेसेस के बारे में बता दिया होता है, उनकी बता दिया होता है कि जी ये आगे सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो वो सर्वाइव कर रहे होते हैं, दे आर लिविंग वेरी हैप्पी। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस विल पावर, एग्जैक्टली, वो उस चीज़ को उस तरह से नेगेटिवली परसीव नहीं कर रहे हैं। सो योर मेंटल हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेल्थ, जो कि बाकी सारी हेल्थ को लीड करती है। इसको एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। आप कह रही एक्सेप्टेंस है बेसिकली, उनकी विल पावर, वो एक्सेप्टेंस है कि वो उस चीज़ में जीना सीख लेते हैं। हाँ, वो एक्सेप्ट करते हैं और वो फाइट करते हैं फिर इसके ऊपर, वो और उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करके उसके ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं। एक्सेप्टेंस इज़ वन थिंग, वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम इज़ द सेकंड थिंग एक्चुअली। डॉक्टर साहबा, अगर किसी का सर दर्द हो रहा है, किसी को बुखार है, या कोई भी बीमारी है, इवन कैंसर है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है, वो अपने सर्कल में शेयर करता है कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो लोग उसको सजेस्ट करते हैं, हमारे रिश्तेदार अहबाब, दोस्त अच्छा भी बहुत अहबाब फील करते हैं। जी, और उसको बताते हैं कि आप इस डॉक्टर के पास हैं। लेकिन मेंटल हेल्थ के बारे में अव्वल तो कोई बताता नहीं है, और अगर बताता है तो पीपल विल स्टार्ट मेकिंग फन ऑफ हिम, कि हम उसको समझते हैं कि पता नहीं अब नॉर्मल हो गया है या इसको मेंटल हेल्थ है। तो आज हम 2025 में बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है कि मेंटल हेल्थ इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। वी हैव टू शेयर विद द ऑडियंस, वी हैव टू शेयर विद आवर फ्रेंड्स और कंसल्ट विद द डॉक्टर। तो ये जो वेव है हमारे यहाँ
کہ مینٹل ہیلتھ اگر کسی کو کوئی ڈسٹربنس ہو رہی ہے وہ اس کو اپنے تک ہی رکھتا ہے کہ کوئی لوگ مجھے اب نارمل نہ کہہ دیں. آپ اس کو کیسے پرسیو کرتے ہیں؟ بیسیکلی مینٹل ہیلتھ کے ساتھ اسٹگما بہت زیادہ اٹیچڈ اس لیے ہے کہ جب ہم نے مینٹل ہیلتھ کو اسٹارٹ کیا تھا نا فرائڈ کے زمانے سے، جب سے چیزیں چل رہی ہیں، جب سے لوگوں نے اس کو سمجھنا شروع کیا، تب سے ہم نے اس کو پاگل کے نام سے جو ہے ایسوسیٹ کر دیا کہ وہ بندہ جس کو مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہوا ہے، جس کو پرابلم آ رہی ہے، وہ سوچ نہیں پا رہا کلیئرلی، وہ اپنے ایموشنس کو کنٹرول نہیں کر پا رہا کلیئرلی اب ایزیلی، تو وہ بندہ شاید پاگل ہو گیا. ہم اس کو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ کا مطلب یہ کہ پاگل ہونا. نو، مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ کسی بھی انسان کی جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے. کسی بھی انسان، کوئی بھی انسان جو مینٹلی ڈسٹرب ہو سکتا ہے، اس کو پرابلم آ سکتا ہے، وہ اپنی لائف کے کسی ایک ٹائم اینڈ پوائنٹ پر اسٹک ہو سکتا ہے. اس کو میں نے اپنی مثال آپ کو دی کہ مجھے بھی یہ ہو سکتا ہے. میں بے شک ایون آئی بین تھرو انگزائٹی، میں اس کو آپ کے سامنے بیٹھی بتا رہی ہوں کہ میں نے مجھے یاد ہے میں نے بہت زیادہ انگزائٹی میں سے میں گزری ہوں، لیکن صرف میں نکل اس لیے پائی کہ کیونکہ میں خود ایک پروفیشنل ہوں. اس کو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں گزری نہیں اس میں سے، میں گزری ہوں اس میں سے، اور میں نے اپنے آپ کو ہیلپ کیا ہے اس میں سے نکالنے کے لیے. اینڈ اٹس دا ریئل تھنگ ایکچولی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں پاگل ہو گئی تھی اور اب میں ٹھیک ہو گئی. نو، مجھے وہ ایک فیز تھا، انگزائٹی تھی، اور میں اس میں سے نکل کے اب میں ٹھیک ہو چکی ہوں. میں نے اپنے آپ کو اوور کم کر لیا ہوا ہے. سو جیسے آپ نے کہا کہ لوگ بیسیکلی اس کو یہ ڈاکٹر کے پاس جو ہے وہ باقی سارے مشورے دے رہے ہوتے ہیں، مگر ہم اپنی مینٹل ہیلتھ جو ہے اس کے بارے میں بات نہیں کرتے. اس کی وجہ یہی کہ اسٹگماٹائزڈ ہے ابھی بھی، جبکہ اس وقت دنیا میں، جب آپ کو یاد ہوگا کووڈ آیا تھا، جی میں نے بات کرنی آپ سے، تو ایگزیکٹلی اس وقت مینٹل ہیلتھ واز این ادر ایپیڈیمک، کیونکہ دنیا پریشان زیادہ ہو گئی تھی. سو ہمیں کووڈ کا شکریہ ادا اس لیے بھی کرنا چاہیے تھوڑا سا کہ اس نے ایٹ لیسٹ لوگوں کو روح شناس کروا دیا اس سے کہ مینٹل ہیلتھ نام کی بھی کوئی چیز جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے. وہ ایک پازیٹیو ویو جو ہے وہ اس وقت اس طرف جو ہے وہ چلی تھی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کیونکہ لوگ اس کو صرف پاگل سے ایسوسیٹ کرتے ہیں، پیپل ہو لوز دیئر مائنڈ، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ان کی مینٹل ہیلتھ اتنی خراب ہو سکتی ہے دیٹ دے کین لوز دیئر مائنڈ. ان کی وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کر سکتے ہیں، ان کا ریئلٹی سے ڈسکنیکشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے، وہ ایک دم سے بہت اچھے ہو سکتے ہیں اور ایک دم سے دے کین بی دا ورس وانس. وہ ان کا اینگر ان کنٹرولڈ ہو سکتا ہے، ان کا موڈ جو ڈپریشن ہے ان کو بہت لمبا چل سکتا ہے. ایسے لوگ ہو سکتے ہیں، بٹ ناٹ ایوری بڈی. سو مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ کسی کی بھی ڈسٹرب ہو سکتی ہے، پرابلم اس کو آ سکتا ہے، وہ میں بھی ہو سکتی ہوں. ڈاکٹر صاحبہ، ہمارے یہاں اسکولس، کالجز، یونیورسٹیز میں پڑھائی کرائی جاتی ہے، بڑا اچھا ہمارا نصاب ہے، ہر چیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے. لیکن اب دیکھیے یہ اینگر کی آپ نے بات کی، یہ ایک ایموشن ہے، اور میں نے ایک ریسرچ پڑھی تھی کہ ایک انسان ایک ایموشن میں 12 منٹ تک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ورلڈ کے جو ٹونی رابنز ہیں موٹیویشنل اسپیکر، وہ ایک بار کہہ رہے تھے کہ میں ہر بندے کی کاؤنسلنگ کر سکتا ہوں، لیکن اس بندے کی نہیں کر سکتا کہ جس کا کوئی اپنا دنیا سے چلا جائے. اب یہ ایک ایموشن ہے، لیکن ہمیں یہ سکھایا اور بتلایا ہی نہیں گیا کہ ہم نے ایموشنس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. بجائے اس کے کہ ہم اس کو پازیٹیو جسچر دیں، اس کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں، ہم پیچھے چلے جاتے ہیں. اس کی وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ آتی ہے کہ ہمارے ہاں آج بھی اویئرنیس نہیں ہے. آپ چونکہ اس شعبے سے وابستہ ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اویئرنیس کیسے کریٹ کی جا سکتی ہے؟ ویسے آپ کو جو فالو کرتے ہیں وہ کافی چیزوں سے اویئر ہو چکے ہیں، تو اویئرنیس کے لیے اور کیا کوالٹی ہونی چاہیے؟ یو ہیو ٹیکن ریئلی ونڈرفل اسٹیپ، دس از دا وے آف اویئرنیس. میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو ہے آپ جیسے لوگ جو ہیں، دا ونس ہو ہیو ٹیکن دس رسپانسبلٹی کہ جی انہوں نے سوسائٹی میں جو بھی کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ کنٹریبیوشن ان کا ہونا چاہیے. وہ ایک وے آؤٹ ہے، کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا از دا موسٹ پاورفل ٹول، اور اس میں آف کورس پوڈ کاسٹ اس وقت جو ہے دیٹس دا موسٹ ایک سیگمنٹ جو ہے بڑا اچھا اس کو سمجھا جاتا ہے، بیکاز اٹس ٹو وے کمیونیکیشن، اور اچھا ہوتا ہے وہ. یہ میں سمجھتی ہوں کہ سوشل میڈیا کا پازیٹیو یوز ہونا اور پرپزفل یوز ہونا جو ہے اٹ کین ہیلپ پیپل. اور اس کے علاوہ سیمینارس کا ہونا، اسکولس اور کالجز کے لیول کے اوپر ایک سائیکالوجسٹ کا ضرور ہونا جو ہے ہماری ان چیزوں کو مینیج کر سکتا ہے. یس، ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، اینڈ دین اگین کیپیسٹی بلڈنگ جو ہے وین پیپل آر، جب میں یہ سمجھ جاؤں کہ میرا یہ ایشو ہے تو پھر مجھے اس کے لیے کام کرنا بہت ضروری ہے کہ میں اس کے اوپر کام کروں. یس، ہم لوگ ٹرین کرتے ہیں لوگوں کو، میں خود ٹرین کرتی ہوں لوگوں کو ان کے اینگر مینجمنٹ کے لیے، ایموشنل مینجمنٹ کے لیے، ہم ان کی کیپیسٹی بلڈ کرتے ہیں. اب ایموشنل مینجمنٹ آپ ایک ایسی چیز ہے جو اگر آپ اچھے اسکولس میں اور اچھی نیشنس کو دیکھیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں، جن کے ہم فالوورس ہیں بیسیکلی،
وہاں پہ مینٹل ہیلتھ، سیکشول ہیلتھ، ایموشنل مینجمنٹ از دا بیسک تھنگ وہ پڑھاتے ہیں. وہ پڑھاتے ہیں جی ہاں. ایگزیکٹلی. لیکن ہمارے یہاں پہ ان چیزوں کی ہمارے ہاں شادی شدہ جوڑے کو بس یہ بتایا جاتا ہے آپ کی شادی اس ڈیٹ کو ہے. اس ڈیٹ ایگزیکٹلی آپ کی شادی اس ڈیٹ کو ہے، اور ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس ڈیٹ کو شادی. سم ٹائم سم کیسز میں تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ بندہ کیسا ہوگا. جی ہاں. بہت ہمارے ابھی تک یہ رواج جو ہے وہ چل رہا ہے. سو بیسیکلی ہم بہت پیچھے ہیں چیزوں میں، مگر ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ سوشل میڈیا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. آپ جیسے لوگوں کا بہت امپورٹنٹ رول ہے جنہوں نے اس کو کریٹ کرنا شروع کیا کہ وہ اب تھوڑا سا لوگ اس طرف جو ہے وہ آنا شروع ہوں، لوگوں کو جو ہے وہ یہ سمجھ آنا شروع کرے. بٹ پھر بھی میں یہ سمجھتی یہ ہوں کہ مینٹل ہیلتھ جو ہے، کیونکہ یہ انسان کی پیدائش کے ساتھ ہے. انسان ایون آپ کو شاید یہ آئیڈیا ہوگا کہ جو ایموشنل ہیلتھ انسان کی ہوتی ہے وہ انسان کی جب ماں کنسیو کرتی ہے اپنے بچے کو اس کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے. بچے کی ایموشنل ہیلتھ اور اس کی فیلنگس جو چیزوں والی ہوتی ہیں اس وقت سے شروع ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اٹس دیٹ امپورٹنٹ کہ آپ جو ہے بچے کو ایموشنل مینجمنٹ سکھائیں. کالج میں، اسکول میں ہونا تو اسکول کے زمانے سے ہی چاہیے، کیونکہ اسی وقت بچے کے اینگر ایشوز جو ہیں شروع ہوتے ہیں. پھر وہی چیزیں لیٹرل لائف میں جا کے ان کو تنگ کرتی ہیں. تو اگر آپ اسکول کے زمانے میں ہی بچے کو ٹرین کر دیں گے، ایک ایسا بچہ جو ہے ٹرین کریں گے جو کہ ایموشنلی اپنے آپ کو مینیج کر رہا ہے، وہ جو سیلف کانفیڈنٹ ہے، سیلف سفیشینٹ ہے، شیئرنگ کے اوپر بلیو کرتا ہے، اس کی سوشل لائف انٹریکشن جو ہے بہت اچھی ہے، تو یو ول سی یو کین کریٹ سچ اے ساؤنڈ جو ہے آپ کی سوسائٹی بہت اچھی ہو سکتی ہے جہاں پہ مینٹل ہیلتھ ڈسٹریس بہت کم جو ہے وہ ہو سکتا ہے. بٹ انفارچونیٹلی سنس وی آر ناٹ ایٹ دس لیول یٹ، اس لیے ہمیں کافی سارے ایشوز جو ہیں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یس، یہاں پہ یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ میرا اپنا انسٹیٹیوشن جو ہے، ٹریننگ انسٹیٹیوشن جو ہے، وہاں پہ ہم یہ سارے کورسز جو ہیں کرواتے ہیں. ایون ہم پیرنٹنگ بھی کرواتے ہیں، پیرنٹنگ کی بھی ٹریننگ جو ہے وہ دیتے ہیں لوگوں کو. ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی جب بات کی جاتی ہے تو آپ بڑی مضبوط بات کرتی ہیں. اس بات میں وزن بھی ہوتا ہے اور اس کا حجم بھی برقرار رہتا ہے. تھینک یو. تو بینگ اے فیمیل آپ کو کیا مشکلات اب تک آئی ہیں، کیا چیلنجز آئے ہیں جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ چیلنجز تو ہیں آف کورس جی ہاں، تو وہ چیلنجز کیا ہیں جو آپ نے فیس کیے ہیں اور اسٹل آپ کر رہی ہیں؟ ایک تو میں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ان سارے چیلنجز میں جو ایک ذات ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہے، جو آپ کو ہمیشہ پروٹیکٹ کرتی ہے ہر چیز سے، ہی از دا ون، ہی از دا اونلی. تو اس کی وجہ سے شاید بڑی ہمت اور حوصلہ رہا ہے. اور چیلنجز یہ رہے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی میں آئی ہیو فیسڈ کہ میرے ایون میرے کلائنٹس جو ہیں، کیونکہ میں بہت سینسٹیو ایشوز کے اوپر بات کرتی ہوں، سینسٹیو پرابلمس کو بات کرتی ہوں، اور میرے کلائنٹس جو ہیں وہ جب ان کے پرابلم آپ ریزالو کر رہے ہوں، تو حالانکہ یہ الاؤڈ نہیں، ان ایتھیکل ہے یہ چیز، یہ الاؤڈ ہوتی ہی نہیں ہے. وہ آپ کی چیزوں کو ویڈیو کر لیں. یہ ہوا ہے میرے ساتھ کہ ویڈیو کر لیں، یس، آپ کی چیزوں کو ویڈیو کر لیں اور ریکارڈ کر لیں، اور پھر بعد میں آپ کو بلیک میل کرنا شروع کر دیں اس کے اوپر، یعنی بلیک میلنگ شروع ہو جائے. آپ کو بلیک میل کیا گیا؟ یس. بلیک میل کرنے والے عام لوگوں کے علاوہ میرے اپنے کلائنٹس بھی تھے، اور جو ہیں وہ دین میں نے اس کو پھر FIA رپورٹ کیا. پھر وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوئیں آف کورس. اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، یعنی مطلب وہ لوگ جن کے لیے آپ کام کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو ایکسپلائٹ کرنے کا کوئی موقع جو ہے سم ٹائمز نہیں جانے دیتے. یہ فیمیل کا ایک پرابلم ہے ڈاکٹر صاحبہ، ایسا کیوں ہے؟ فیمیل کا میں سمجھتی صرف فیمیل کا نہیں ہے، ورکنگ فیمیلز کا. ہاں، ورکنگ فیمیلز کا بھی ہے اور اس کے میلز کا بھی ہے. اب تو شاید میلز کا بھی یہ میں ایشو سمجھتی ہوں کہ ہے کہ ان کو بھی لوگ بلیک میل کرتے ہیں. بہت لوگ اس میں آف کورس فیمیلز ہیں جو ان کو بلیک میل کرتی ہیں، میلز بھی بلیک میل کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جب آپ بہت زیادہ، یعنی مطلب آف کورس یہ ولنریبلٹی ہے آپ کی، کیونکہ میں ایسے ٹاپکس پہ بات کرتی ہوں جس پہ شاید کوئی اور بات نہیں کرتا، اور اس کے لیے پھر میں فیمیل ہوں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ ایک عورت کیسے اس کے اوپر بات کر سکتی ہے. تو دا کویسچن از کہ ایک عورت جو ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ ایک عورت جو ہے ان چیزوں پہ بات نہیں کر سکتی، ان کے اوپر کام نہیں کر سکتی، ان پرابلمس کے اوپر. میں ایک عورت تو ہوں، آف کورس پرائمریلی میں ایک عورت ہی ہوں، لیکن میں ایک پروفیشنل ہوں، میں ایک ماہر نفسیات ہوں، میں ایک سیکس تھراپسٹ ہوں، اور میرا پروفیشن جینڈر بیونڈ ہے، جینڈر بیونڈ ہے. میں اپنے مریض کے ساتھ جب بات چیت کرتی ہوں تو میں ایک عورت بن کے نہیں کرتی، میں ایک پروفیشنل بن کے جو ہے ظاہر آپ نے اس کی ہسٹری لینی ہے، دین آپ اس کو گائیڈ کر سکیں گے کہ یہ ڈھونڈے نا. بالکل. اور اس میں بہت سارے ٹائم پہ لائف تھریٹس جو ہیں وہ مجھے رہے ہیں. یہ ابھی لائف تھریٹس بھی آپ کو ہوئی ہیں؟ بہت زیادہ. لوگ میرے گھر پہ آئے ہوں، میرے کلینک پہ آئے ہوں، جسٹ ٹو تھریٹن می، جسٹ ٹو ایون کل می. بہت ساری کالس جو ہیں مجھے فون کے اوپر ٹائم ٹو ٹائم آتی رہتی ہیں. دین ہاؤ ڈیڈ یو ڈیل ود دیٹ؟ اٹس اے لانگ اسٹوری کہ جی آپ قانونی چارہ جو تو آپ کریں گے، قانونی راستہ آپ کے پاس. لیکن میں جاننا چاہ رہا ہوں چونکہ آپ کا شعبہ
سائیکولوجیکل ایشوز ہیں, سائیکولوجیکلی کتنا ہٹ کیا اس چیز نے آپ کو؟ ہٹ کرتا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتی میں سائیکالوجسٹ ہوں تو مجھے تو بالکل نہیں ہٹ کیا اس نے, نو ناٹ ایٹ آل. بہت ٹائم پہ بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ بھی کیا. میں ابھی بلکہ بیٹھی ہوئی آف دا ریکارڈ ہی بات کر رہی تھی تو میں بتا رہی تھی کہ مجھے سم ٹائمس اپنا جو چینل ہے اس کے اوپر, کیونکہ ٹاپکس اس طرح کے ہیں بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں, تو مجھے اس کو ڈی ایکٹیویٹ بھی کرنا پڑا بیکاز آف دیٹ نیگیٹیوٹی. بہت دفعہ میں نے اپنا چینل ڈی ایکٹیویٹ کیا ہوگا. پھر آئی جسٹ گاٹ دس کہ یار اگر میں یہ کرتی رہوں گی تو جو ایک مشن میں لے کے بیٹھی ہوئی ہوں کہ مجھے یہ چیز کرنی ہے اور دا رسپانسبلٹی آئی ہیو بین گیون, تو میں نہ ہی وہ ڈلیور کری. اگر میرے اندر یہ حوصلہ ہے کہ میں بات کر سکتی ہوں, میں لوگوں کو فیس کر سکتی ہوں, تو آئی ایم ناٹ ڈلیورنگ ایکچولی. پھر میں انجسٹس کر رہی ہوں ان ساری ایبلٹیز, کیپیبلٹیز اور نالج کے ساتھ وچ آئی ہیو بین گیون, وہ جو میرے اوپر ہوئی ہیں ساری چیزیں. تو مجھے یہ نہیں کرنا, اینڈ آئی ہیو ٹو, تھوڑا سے دن لگتے ہیں ٹو ریگین مائی سیلف, اور پھر جو ہے وہ واپس آ جاؤ. یس آف کورس اس میں آپ کی اسٹریٹجی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو میٹیگیٹ دس پرابلم. ایکچولی یہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ ہم ٹرینڈ لوگ ہیں, ہمارے لیے کوئی بھی پرابلم کر کے نہیں آتی. ہمیں پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ اچھا پاسبلی یہ پرابلمس ہو سکتے ہیں, ہمیں وہ رسک کا پتہ ہوتا ہے. سو جب ہمیں رسک کا پتہ ہوتا ہے تو ہم اس کے اگینسٹ اسٹریٹجی بھی پلان رکھتے ہیں اپنی. اور ہم زیادہ تر چاہے پرابلمس آ بھی جاتے ہیں جس طرح کی بلیک میلنگ ہے, لائف تھریٹس ہیں, تو وہ یہ آلریڈی چیزیں پتہ ہیں کہ یہ ہونا ہے. اس کے لیے آلریڈی اسٹریٹجیز ڈیزائن ہے کہ کیا کیا چیزیں کرنی ہیں, کس طرح سے آپ نے جو ہیں وہ چیزیں کرنی ہوتی ہیں, اور آپ نے پرابلم سے زیادہ سلوشن کو فوکس کرنا ہے. وہ ایون مجھے یاد ہے میں نے ایک ویڈیو بھی اپنا جو ہے وہ اس کے اوپر اپنے چینل کے اوپر بھی کیا کہ دس از واٹ از ہیپننگ. ایکچولی لوگوں نے بہت بلیک میل کیا, بہت ایون بہت زیادہ تنگ کلائنٹس نے, لوگوں کو تو چھوڑ دیں, کلائنٹس جو بڑی حیرت کی بات ہے کہ کلائنٹس آپ کے پاس آ رہے ہیں اپنے علاج کے لیے, ایگزیکٹلی, اور وہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ آپ کو ڈپریشن میں رہیں. ایگزیکٹلی کہ ہمیں بلیک میل کرنا شروع کر دیں, پکچرس لے کے, کچھ اس طرح کی چیزیں. تو وہ شکر خدا کا کہ بے شک عزت اس کے ہاتھ میں, وہ انسانوں کے ہاتھ میں, وہی سب سے بڑا محافظ, بے شک اسی نے ہی حفاظت کی ہے. ڈاکٹر صاحبہ, ٹرسٹ بہت ہے. ہماری سوسائٹی میں ایڈکشن بہت زیادہ ہو رہی ہے. اب ایڈکشن کی کچھ اقسام ہے, ڈرگز ایڈکشن ہے, لیکن اگر ریشو دیکھیں تو سیکس ایڈکٹڈ لوگ بہت سامنے آ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی, آئی ایگری. جی, اس ایڈکشن سے کیسے خود کو باہر کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو سب سے پہلے جو ہے سیکس ایڈکشن کی بھی بہت سی ڈفرینٹ ٹائپس جو ہیں وہ ہوتی ہیں, اور یہ بالکل اس طرح کی ایڈکشن ہوتی ہے جس طرح کی ڈرگ ایڈکشن ہوتی ہے. اور اس میں ہوتا بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کا آف کورس جو ہے وہ آپ کو اسی طرح سے تھاٹس جو ہیں وہ پریشان کرتے ہیں جیسے کوئی ڈرگ ایڈکٹ کو کر رہے ہوتے ہیں, اسی طرح کی آپ کو کریونگس ہوتی ہیں, اسی طرح کا آپ ہر وقت اس کے ساتھ آکوپائڈ رہتے ہیں اس چیز کے ساتھ. اینڈ دین یو گو ٹو دیٹ ایکٹیویٹی, وہ ایک دفعہ کرتے ہیں, 2 دفعہ کرتے ہیں, بٹ یو ناٹ گیٹنگ دیٹ سیٹسفیکشن ایکچولی, جو کہ ایکچولی ڈرگ میں بھی ہوتا ہے. سو اس میں سے باہر نکلنے کے لیے آف کورس آپ کو ایک پراپر آپ کا ایک ریہیبلیٹیشن پلان ہم لوگ ڈیزائن کرتے ہیں. اگر تو اس کی ایک وجہ ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی ہے کہ ان کی شادی وقت پر نہیں ہوتی. آئی ڈونٹ تھنک سو, میں اس چیز سے ایگری نہیں کرتی. ہاں میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ شاید ہم نے چیزوں کو اتنا ہوا بنایا ہوا ہے, وی ڈونٹ نارملائز دا تھنگس, اس وجہ سے لوگ جو زیادہ فرسٹریشن کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. مطلب آپ بات ہی نہیں کر سکتے, مطلب آپ اپنی فیلنگس کو بھی شیئر نہیں کر سکتے, مطلب آپ اگر کسی کو جا کے کہیں گے نا یار مجھے سیکشل ارجز ہو رہی ہیں, اگلا بندہ یار تمہیں شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے, تمہیں حیا کرنی چاہیے, فتویٰ لگا دیں گے. ایگزیکٹلی اس طرح کی چیزیں, جبکہ دس از دا ریئل تھنگ ایکچولی. somebody is having these ایموشنس ہیں, اس کی باڈی نیڈ ہے, ایموشن سے زیادہ یہ باڈی نیڈ ہے, ہارمونز کی تبدیلیاں ہیں اس کے ساتھ ساتھ, تو آپ اس کو نگیٹ نہیں کر سکتے. مگر یہ بات بھی کہنا, لوگ آپ کا مذاق اڑا دیں گے, یو کین ناٹ ٹیک, تم تو عجیب سی باتیں ہر وقت جو ہے وہ کرتے رہتے ہو. سو بیسیکلی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کی فرسٹریشن کو بڑھاتی ہیں, اینڈ دین آپ کا جو ہے ایڈکشن, جو سیکشل ایڈکشن ہے اس کے ٹریٹمنٹ کو بھی ہیمپر کرتی ہیں, کیونکہ لوگ اتنا ایزیلی چیزوں کی طرف جاتے بھی نہیں, اور ان کو سمجھ بھی نہیں ہوتی کہ ان کو ہیلپ مل سکتی ہے کہیں پہ. یس یہ بہت کامن ہو رہا ہے, اور یہ بالکل ڈرگ ایڈکشن کی طرح کا ہوتا ہے. اس کی پراپرلی ریہیبلیٹیشن جو ہے وہ ہوتی ہے, اینڈ وی ڈو دیٹ, ہم اس میں لوگوں کو ہیلپ کرتے ہیں. اور صرف سیکشل ایڈکشن نہیں, پورن ایڈکشن ہو سکتی ہے, میسٹربیشن کی ایڈکشن ہو سکتی ہے, آپ کو کسی کے ساتھ محبت کی بھی ایڈکشن ہو سکتی ہے. اچھا, ہاں بالکل یہ بھی ہو سکتا ہے. سو دیر کین بی اینی کائنڈ آف. اب میں اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دیا میں نے. اچھا چلیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, سائیکالوجسٹ میں اور سائیکیٹرسٹ میں کیا فرق ہے, یہ بھی بتائیے. بہت بڑا فرق ہے. Psychologist is the one who is not trained for the medicine, but they are trained for the therapy.
اور تھیراپی آپ یوں سمجھ لو کہ آلموسٹ اگر ہم سائیکولوجیکل پرابلمس کی بات کریں تو آلموسٹ مور دین 80% جو سائیکولوجیکل پرابلمس ہوتے ہیں وداؤٹ میڈیسن ٹھیک ہو جاتے ہیں ود دا رائٹ سائیکو تھیراپی. اور جو سائیکالوجسٹ ہوتا ہے وہ آپ کو کاؤنسلنگ دے سکتا ہے, سائیکو تھیراپی دے سکتا ہے, اور اگر وہ تھوڑا سا ویل ٹرینڈ ہے تو وہ آپ کو سیکس تھیراپی بھی آفر کر سکتا ہے اگر اس کو پتہ ہے اور اس کی ٹریننگ ہوئی ہوئی ہے اس کے اوپر. آن دا ادر ہینڈ جب ہم سائکیٹرسٹ کی بات کرتے ہیں تو سائکیٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ ایک ٹرینڈ جو ہے وہ ڈاکٹر ہے جس کا کام میڈیسن پرسکرائب کرنا ہے, کیونکہ سائیکولوجیکل پرابلمس جو ہیں وہ صرف بیہیویئرس نہیں ہوتے, وہ صرف تھاٹس نہیں ہوتے, وہ نہ صرف یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کے چیزوں میں جو ہے آپ کے ایموشنس میں کمی آ گئی ہے, یا تبدیلی آ گئی ہے, سوری. سائیکولوجیکل پرابلم جو ہیں باڈی کے کیمیکلس کے امبیلنس ہونے کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں, مگر ان کی تعداد کم جو ہے, نمبر کم جو ہے وہ ہوتا ہے, آپ ریشو کہہ سکتے ہیں ان کی کم ہوتی ہے. سائیکیٹرسٹ کا کام ان جو ہمارے باڈیلی چینجز آئے ہوئے ان کو کور کرنے کے لیے میڈیسنس دینا جو ہے وہ ہوتا ہے. اب سم ٹائمس بہت سارے لوگ صرف میڈیسنس لیتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ ان کو سائیکو تھیراپی کی ضرورت نہیں. ہیئر آئی ایم ٹیلنگ دیم ویری کلیئرلی, آپ میڈیسن لیتے رہیں گے آپ بالکل ٹھیک نہیں ہو سکتے, آپ میڈیسن پہ ہی رہیں گے. آپ اس کے ایڈکٹڈ ہو جائیں گے. یس, آپ ود میڈیسن یو ریئلی نیڈ کاؤنسلنگ اور سائیکو تھیراپی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بہتر طور پہ کوپ کر پائیں اور آپ کی چیزیں نارملائز ہو جائیں, تو میڈیسن از جسٹ ٹو پرپیئر یور باڈی, لیکن آپ کے بیہیویئر لیول پہ, آپ کے مائنڈ لیول کے اوپر جو چینجز آئے ہوئے ہیں, آپ کی سوچ میں جو چینجز آئے ہیں, وہ تھیراپی سے ٹھیک ہونے ہیں. وہ ٹھیک نہیں ہوں گے تو آپ کا پرابلم وہیں پہ پرویل کرتا ہے. سو آپ کو میڈیسن کے ساتھ سائیکو تھیراپی کی ضرورت ہوتی ہے, مگر سائیکو تھیراپی کے ساتھ آپ کو میڈیسن کی ضرورت ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی. ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پوڈ کاسٹ میں شرکت کی اور آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا, اور آپ نے بتایا لوگوں کو کہ مینٹل ہیلتھ کتنا ضروری ہے اور ہم سائیکولوجیکل ایشوز سے کیسے ڈیل کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر آپ نے یہ بتایا ہے کہ اگر آپ کو مینٹل ہیلتھ کے کچھ ایشوز ہیں تو آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آئیں, کنسرن کریں, اپنا سائیکولوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ اس طرح کا آپ کا پرابلم ہے اس سے شیئر کریں تاکہ آپ اس چیز سے باہر آ سکیں. آج کے پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. کامران نشرت کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.